میں دکھتے ہوئے رگ پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا، گناہوں کی تو بہت کثرت ہے ہماری زندگیوں، بڑے بڑے گناہ موجود ہیں ہماری زندگیوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا گناہ اس ٹائم جو ہم میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ ایک غالباً یورپ ہی کا قصہ یا اس سال یا گزشتہ سال کا، لیکن عبرت کے لیے کافی ہے یہ بات۔ کیا کہ چند نوجوان تھے، پوری رات سوچنے میں گزر گئی کہ یہ مسلمان اچھے اخلاق اور کردار کے مالک ہے، اب ہم بھی اسلام قبول کر لیں۔ خیال یہ تھا کہ قریبی مسجد جامع مسجد کے امام، ان کی باتیں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ دیکھا مسجد آئے تو فجر کی جماعت کری تھی، انہوں نے تلاوت سن لی فجر کی نماز میں، باہر کھڑے رہے، اسلام تو قبول کیے نہیں تھے کہ طریقہ جانتے ہیں۔ سلام ہو گیا، امام نے دعا کر لی، جب جانے لگے نوجوان کچھ نکلے مسلمان، ان سے کہا بھئی ابھی آپ کو کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا یہ آپ کے امام صاحب تھے؟ کہا ہاں یہ امام صاحب تھے ہمارے، یہ پڑھا رہے تھے، ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، یہ امام تھا، ہم مقتدی تھے۔ کہا اچھا ماشاءاللہ، اچھا انہوں نے کیا پڑھا نماز میں؟ کہا ماشاءاللہ آپ نے نہیں سنا، بڑی پیاری آواز تھی، بڑی خوبصورت خوشحالی کے ساتھ پڑھتے چلے گئے۔ کہا وہ تو میں نے دیکھ لیا، ہم بھی بڑے متاثر ہوئے، بہت خوشحالی کے ساتھ پڑھتے چلے گئے، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھ لیا، لیکن انہوں نے جو پڑھا آپ کو کیا پیغام ملا؟ آپ نے کیا اس سے اخذ کیا؟ کہا اس نے کہا وہ تو سمجھ میں نہیں آئی بات، ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ امام صاحب نے پڑھ تو ریا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون۔ امام نے پڑھ تو لیا لیکن مفہوم سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔ کیا پھر امام نکلے، امام صاحب سے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت آواز میں تلاوت کی، آپ نے نماز پڑھائی۔ امام صاحب آپ نے جو پڑھایا آپ اس کا معنی ہمیں تو اس سے بتا دے۔ ظاہر ہے کہ عربی میں ہے تا، اور آپ عربی آپ کی زبان نہیں ہے، آپ ہمیں سمجھائے، آپ نے جو کچھ فجر کی نماز میں پڑھایا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگر رب کا کلام ہے تو رب نے اس میں کہا کیا؟ امام صاحب نے پیشانی پکڑ لی، اس پر تو میں نے غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، ہم نے تو خوشحالی کو دیکھا، ہم نے تو اچھی آواز کو دیکھا، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ جب آپ لوگوں کی یہ کیفیت ہے، جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اگر میں یہ کہوں چلیے قرآن مجید کی ایک عام سی صورت ہے، ہم دن رات پڑھتے ہیں، تقریباً ہر انسان باقی قرآن مجید کی صورتوں کو نہیں سمجھتا، یہ ایک صورت تو سب جانتے اور سمجھتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چلیے باقی قرآن کو چھوڑو، اس کا مفہوم مجھے سمجھاؤ۔ ہمیں سورہ اخلاص کا مفہوم بھی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ کن سے کہہ دیجیے؟ کس نے اللہ پاک کے عظمت کو جھنجھوڑا؟ کس نے اللہ کے ذات کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب؟ یہ جنہوں نے اللہ کے عظمت کو جھنجھوڑا، اللہ کی شان کو جھنجھوڑا، اللہ پر تہمت لگایا، آپ ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ احد، وہ ایک ہے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، جس کے جواب میں اللہ نے سورہ اخلاص نازل کیا؟